بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے ممنوع درخت کا پھل کھا لیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اور حضرت حوا رضی اللہ عنہا کو حکم دیا کہ تم دونوں اکٹھے جنت سے زمین پر اتر جاؤ۔ یہی حکم حضرت آدم علیہ السلام کی پشت میں موجود ان کی اولاد کے لیے بھی تھا، اور ساتھ ہی انہیں یہ بھی فرما دیا گیا کہ تمہاری اولاد میں سے بعض لوگ بعض کے دشمن ہوں گے، دنیا میں ایک دوسرے سے حسد اور دین میں اختلاف کریں گے، نیز زمین میں تمہیں ایک خاص وقت تک ٹھہرنا اور نفع اٹھانا ہے، اسی میں تم لوگ زندگی بسر کرو گے، اسی میں مرو گے اور اسی سے اٹھائے جاؤ گے۔ اور اے اولاد آدم، اگر تمہارے پاس میری طرف سے کتاب اور رسول کی صورت میں کوئی ہدایت آئے تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ دنیا میں گمراہ ہو نہ ہی آخرت میں بدبخت ہوگا، کیونکہ آخرت کی بدبختی دنیا میں حق راستے سے بہکنے کا نتیجہ ہے۔ تو جو کوئی اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اس کے برحق رسول کی پیروی کرے اور ان کے حکم کے مطابق چلے، وہ دنیا میں گمراہ ہونے سے اور آخرت میں اس گمراہی کے عذاب و وبال سے نجات پائے گا۔ اور میری ہدایت کی پیروی کرنے والوں کو نہ قیامت کی بڑی گھبراہٹ کا خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، بلکہ بے غم جنت میں جائیں گے۔ اور جو لوگ کفر کریں گے اور میری آیتوں کو جھٹلائیں گے وہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہوں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی ایک عرصہ دراز تک گریہ وزاری کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں توبہ کے کچھ کلمات الہام فرمائے، اور جب آپ علیہ السلام نے ان کلمات کے ذریعے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے اسے قبول فرما لیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب حضرت آدم علیہ السلام سے اجتہادی خطا ہوئی تو انہوں نے عرش کی طرف اپنا سر اٹھایا اور عرض کی، اے اللہ، میں محمد کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں کہ تو میری مغفرت فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ محمد کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی، اے اللہ عز و جل، تیرا نام برکت والا ہے، جب تو نے مجھے پیدا کیا تو میں نے سر اٹھا کر تیرے عرش کی طرف دیکھا تو اس میں لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو میں نے جان لیا کہ تیری بارگاہ میں اس شخص سے زیادہ کسی کا مرتبہ اور مقام نہ ہوگا جس کا نام تو نے اپنے نام کے ساتھ لکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی، اے آدم، یہ تیری اولاد میں سب سے آخری نبی ہیں اور ان کی امت تمہاری اولاد میں سب سے آخری امت ہے، اور اگر وہ نہ ہوتے تو اے آدم میں تمہیں بھی پیدا نہ کرتا۔ دوسری حدیث پاک میں ہے، جب حضرت آدم علیہ السلام پر عطاب ہوا تو عرصہ دراز تک حیران و پریشان رہنے کے بعد انہوں نے بارگاہ الہی میں عرض کی، اے میرے رب عز و جل، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، تم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسے پہچانا، حالانکہ ابھی تو میں نے اسے پیدا بھی نہیں کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی، اے اللہ عز و جل، جب تو نے مجھے پیدا کر کے میرے اندر روح ڈالی اور میں نے اپنے سر کو اٹھایا تو میں نے عرش کے پایوں پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا دیکھا، تو میں نے جان لیا کہ تو نے اپنے نام کے ساتھ اس کا نام ملایا ہے جو تجھے تمام مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، تو نے سچ کہا، بے شک وہ تمام مخلوق میں میری بارگاہ میں سب سے زیادہ محبوب ہے، تم اس کے وسیلے سے مجھ سے دعا کرو، میں تمہیں معاف کر دوں گا، اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہوتے تو میں تمہیں پیدا نہ کرتا۔